جو میرے اہل تشریح دوست احباب ہیں ان کو میں ایک مطلب نہج البلاغہ میں لیٹر لکھا تھا سیدنا علی نے امیر شام کے نام، لیٹر نمبر 6 ہے وہ، مطلب بڑا مشہور ہے، جس میں انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ اسی قوم نے میری بیعت کی، ابو بکر عثمان کی، بلا بلا بلا۔ تو اس کے بعد نیچے وہ کہتے ہیں مطلب حضرت علی لکھ کے ریٹن فارم میں بھیج رہے ہیں کہ مجلس شورا کا اختیار صرف مہاجرین اور انصار کو ہوتا ہے، تو جس شخص پر اتفاق کر لیں، امام نامزد کر دیں تو اللہ کی رضا بھی اسی میں، اور اگر کوئی اس پر تنقید کرے یا اس سے نکل جائے، بدعت اختیار کرے، مطلب اس کو نہ مانے، باہر نکل جائے، تو لوگوں پر فرض ہے کہ واپس وہ اسی میں اسی دائرے میں واپس۔ اس پہ آپ مجھے تھوڑے کمنٹ۔ جی آپ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات ہے میں آپ کو نہج البلاغہ کے متعلق میرا ایک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میرا جو ویب سائٹ ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس میں نہج البلاغہ کے متعلق میرے کچھ تقریرات ہیں، اگر میں اس کا آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دکھا دیتا ہوں اس میں۔ محترم ناظرین، یہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے حسن اللہ یاری اردو، اس میں اگر آپ جائیں یہاں پہ سرچ کریں، صرف لفظ نہج لکھ دیں تو وہاں پہ آ جائے، انگلش میں اگر نہج NAH لکھ دیں تو وہاں پہ آ جائے گا۔ نہج البلاغہ میں کیا، نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر تعریف موجود ہے، نہج البلاغہ میں عمر کو مشورہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں نہج البلاغہ کے متعلق میری وہاں پہ ریسرچ ہے کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے سب احادیث شیعہ احادیث ہو۔ اس کے مصنف نے اس طرح نہیں کہا کہ میں صرف یہاں پہ شیعہ احادیث کو لاؤں گا، ان کا وہ ایک نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں جنہوں نے جمع کیا، انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین، وہ کیونکہ وہ ادیب تھے، شاعر تھے، بہت بڑے مشہور شاعر ہیں زبان عرب کے، شریف رضی، انہوں نے کہا کہ میں وہ اشعار وہ خطبے اور وہ کلمات امیر المومنین علیہ السلام کے کہ جو بلاغت کے لحاظ سے برتری رکھتے ہیں، مجھے اچھا لگتے ہیں، ان کو میں جمع کروں گا۔ تو انہوں نے خطبے وغیرہ جمع کیے، خطوط جمع کیے، مواعظ جمع کیے۔ اس طرح نہیں کہ وہ سب کے سب شیعہ احادیث ہوں، اس میں سے یہی جو لیٹر ہے یہ ایک شیعہ حدیث نہیں ہے۔ شریف رضی کے مختلف کتب میں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ شیعہ حدیث ہے یا غیر شیعہ حدیث ہے، وہ غیر شیعہ حدیث کو بھی اپنی کتب میں کثرت کے ساتھ لاتے تھے۔ وہ جو میرے اسپیچ ہے نا نہج یوٹیوب میں، اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین الامام والسیاسہ ابن قتیبہ الدینوری کے، اسی کتاب میں یہ نہج البلاغہ سے یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے، نہج البلاغہ سے بہت پہلے یہی اسی خط کو انہوں نے نقل کیا ہے، شیعوں سے پہلے مخالفین نے نقل کیا، اہل السنہ والجماعہ، جی ان کی کتاب ہے۔ اور پھر شیعوں کی ایک کتاب ہے وقت الصفین، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وقت صفین میں یہ الموسع العربیہ الحدیثہ جس سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے، عمر بن سعد عن نمیر ابن وعلہ عن عامر الشعبی۔ یہ عامر الشعبی اسی خط کو، یعنی نہج البلاغہ میں اس حدیث کی کسی حدیث کی بھی کوئی سند نہیں ہے، وہ سند نقلی نہیں کرتے کیونکہ وہ محدث نہیں تھے، وہ شاعر آدمی تھے۔ انہوں نے اس نہج البلاغہ کو بلاغت کی کتاب کے طور پہ لکھا ہے، نہ کہ عقیدے کی کتاب کے طور پر یا حدیث کی کتاب کے طور پر۔ یہ نقل کرتے ہیں شعبی سے، شعبی بخاری مسلم اور اہل سنت کے رجال میں سے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے سب اس کتاب کو خود اسی لیٹر کو نقل کیا ہے، اور اس لیٹر کو حدیث کافی لمبی ہے، وہاں پہ صفحے میں صفحہ نمبر 29 میں یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے کہ ہاں جی کچھ فرما رہے ہیں۔ میں آپ کا نقطہ نظر سمجھ گیا ہوں کہ یہ اس طرح سے مستند نہیں ہے کہ اس کو مطلب پکڑا جائے مضبوط۔ جی ہاں، یہ کسی بھی شیعہ کتاب میں شیعہ مصادر سے نہیں ہے، یہ سب سے پہلے مخالفین کے کتب میں، شیعہ کتاب میں اس کو وقع صفین، ناصر بن مزاحم نے وقع صفین کی کتاب میں نقل کی ہے، لیکن کن سے نقل کیا؟ مخالفین سے، شعبی سے نقل کیا ہے۔ وہ خود وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا، یعنی جنگ صفین میں موجود تھا یا نہیں تھا، اس میں بھی بات ہے، پیچیدگی ہے، وہ اتنا کلیئر نہیں ہے کہ وہ صفین میں موجود تھا بھی نہیں۔ چلے موجود بھی ہو بھی نا، شعبی ہمارے نزدیک وہ کوئی شیعہ نہیں ہے اور کوئی ثقہ نہیں ہے، اگر اس میں سے عبارات گر گئے ہوں اس خط سے تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی خط کے مترادف شیعہ کتب میں امیر المومنین علیہ السلام کا جواب ہے صفین میں معاویہ کو۔ جب ابو درداء آتے ہیں اور ابو ہریرہ معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آتے ہیں تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے ابو درداء اور ابو ہریرہ کو جواب دے دیتے ہیں۔ اس میں جو تفصیل کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کا جواب ہے معاویہ کو وہ یہ ہے، دو باتوں میں سے تیسرا ممکن نہیں ہے، یا تو اس طرح یا اس طرح، یا تو یہ ہے کہ خلیفہ اللہ کی جانب سے یا خلیفہ لوگ بناتے ہیں۔ اگر خلیفہ اللہ کی جانب سے ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں خلیفہ بنایا، اور یہ میری حجت تمام ہے، تو پھر آپ کو میری مخالفت کرنے کی کوئی اجازت، کسی قسم کی مجال نہیں ہے، کسی قسم کی جھجک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو نہ مانے، کہتے ہیں کہ لوگ خلیفہ بناتے ہیں، تو سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی، انہوں نے میرے ساتھ بیعت کیا۔ تم ابو بکر عمر کی خلافت کو شرعی مانتے ہو، انہوں نے اگر جس معیار پر ابو بکر عمر کی خلافت شرعی ہے تو میری خلافت صحیح ہے، تو پھر بھی تمہیں میری مخالفت اور میرے خلاف جنگ لڑنے کی کوئی مجال نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو جواب وہاں پہ آیا ہے کتاب سلیم ابن قیس میں، اس میں اس طرح ہے، وہ شیعہ مستند شیعہ جو جواب ہے وہ اس طرح سے، لیکن یہاں پہ نہج البلاغہ میں وہ صرف ایک سائڈ کو نقل کیا، دوسرے سائڈ کو نقل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی شیعہ طرق سے نہیں ہے، مخالفین کی طرق سے۔ جی ہاں۔